اس آیت کا شان نزول بتا دیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست کرتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر حضرات۔ اس آیت کا شان نزول لکھیں پیپر کے اعتبار سے اگر یہ سوال آتا ہے، پیپر میں اس آیت کے حوالے سے تو دو طرح کا سوال آتا ہے۔ ایک اس طرح آتا ہے کہ آیت کا شان نزول لکھیں، یا اس طرح آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم کہ نازل ہونے کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا عمل تھا۔ جواب لکھیں شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں ثقل سماعت یعنی اونچا سنتے تھے، اور آواز ان کی اونچی تھی، اور آواز ان کی اپنے گھر میں اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں۔ پھر آ کر حضرت ثابت سے اس کا ذکر کیا۔ ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہے۔ اب جو یہ آوازوں کو پست رکھنے کا حکم آیا تھا، یہ آگے ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ آوازوں کو پست رکھنے کا حکم آیا تھا، کیا یہ حکم صرف حیات ظاہری میں تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، یا اب بھی ہے؟ اگر اب ہے تو وہ کیسے ہے؟ نیز اس جرم کی سزا کیا ہے؟ سن لیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ادب و احترام اس آیت میں بیان ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے سے لے کر تا قیامت بھی یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب بھی روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت ہی آہستہ کریں، کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ بعض فقہا نے تو حکم دیا کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں۔